خواب کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شریعت میں خواب کی کیا حیثیت ہے؟ تفصیل سے وضاحت کر دیں عائشہ فاطمہ سرگودا سے۔ دیکھیے، خواب کی جو شریعت میں حیثیت ہے وہ اتنی ہے کہ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات۔ آپ نے فرمایا کہ نبوت ختم ہو گئی مگر خوشخبریاں باقی ہیں۔ وہی ختم ہو گئی لیکن خوشخبریاں باقی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں، خوشخبری کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، کہ نیک خواب۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں جو مومن ہے اس کا ہر خواب، یعنی قریب ہوگا کہ یہ بات قریب ہوگی کہ اس کا ہر خواب سچا نکلے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ خواب جو ہے نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ تو ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ خواب کو بالکل کالعدم قرار دینا بھی درست نہیں ہے، لیکن خواب کو اتنا یقینی کر لینا کہ قرآن و سنت قرار دینا یہ بھی غلط ہے، کیونکہ نبوت نہیں ہے بلکہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اس کو 46 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے نا وہی کو، تو پھر ایک حصہ اس کا خواب بنتا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا اس حدیث کا کہ جیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے، اپنے پیغمبر سے ہم کلام ہوتے ہیں یا فرشتے کے ذریعے وحی کرتے ہیں وہ یقینی ہے، تو بعض دفعہ اللہ اپنے بندوں کو خواب میں بھی کوئی میسج دے دیتے ہیں، تو لیکن وہ میسج کے یقینی ہونے کا ہمیں اتنا یقینی نہیں ہوتا جتنا قرآن و سنت ہے، کیونکہ قرآن و سنت تو عین نبوت ہے۔ تو اس لیے کسی کو اچھا خواب آئے تو اس کا اچھا مطلب لیا جا سکتا ہے، امکان کے درجے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سچا خواب ہے، امکان کے درجے میں 100% یقین نہیں ہے۔ اور اگر برا خواب آئے تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دفعہ اسے چاہیے کہ تھوک دے اور کروٹ بدل دے، ایسے تھو کر کے نا، اگر آپ کو کسی کروٹ پہ لیٹے میں آپ کو خواب آ رہا ہے تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور 3 دفعہ تھوک دینا چاہیے، ہلکا سا، جس کو تفت کہتے ہیں عربی میں، کہ وہ زیادہ تھوک نہ نکلے، تھوڑا سا جھاگ، ایسے کر کے 3 دفعہ تھوک کے آپ کروٹ چینج کر لیں اور اللہ سے اس کی پناہ مانگیں تو انشاءاللہ اس خواب سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ تو خواب میں بعض دفعہ کوئی مستقبل کی بات پتہ چل جاتی ہے، امکان کے درجے میں یقین نہیں ہوتا۔ لیکن میں اس میں بھی ایک بات عرض کروں کہ خواب سے کوئی شرعی مسئلہ کبھی چینج نہیں ہوگا۔ کوئی بھی خواب آپ کو آ گیا تو اس میں شریعت تبدیل نہیں ہو جاتی۔ آپ کو 100 دفعہ خواب آئے کہ آپ داڑھی کاٹ لیں تو یہ جائز نہیں ہے داڑھی کاٹنا آپ کے لیے، کیونکہ جو ہمارے پاس جو وہی اصل شکل میں پہنچی ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کاٹنے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح خواب میں بلا وجہ کسی سے بدگمان ہو جانا، کوئی خواب میں آ کے بعض کوئی پیغام مل رہا ہے کہ فلاں چور ہے، تو اب آپ نے لوگوں کے سامنے خواب بیان کرنا شروع کر دیا کہ مجھے خواب میں بتایا کہ چور ہے، تو کسی کا چور ثابت ہونا یہ خوابوں سے نہیں ہوگا۔ اس کے لیے شرعی گواہوں کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ بعض دفعہ آپ کے اپنا تخیلات بھی ہوتے ہیں، آپ نے کسی کو خود بخود چور سمجھا ہوا ہوتا ہے تو آپ کو خواب میں وہ چور ہی لگ رہا ہوتا ہے پھر۔ تو اس لیے کسی سے بدگمان ہونا خواب کی بیس پہ جائز نہیں ہے، اور کوئی شرعی مسئلے کا تبدیل کر دینا جائز نہیں ہے۔ ان سب باتوں کو سے اگر بچ کر خواب سے ایک اچھا گمان رکھ لیا جائے کہ اچھا خواب ہے تو انشاءاللہ اچھا مطلب ہوگا تو پھر ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کالعدم بھی قرار نہیں دیا خواب کو۔ اور قرب قیامت میں آپ نے فرمایا مومن کا خواب، تو جب بھی کوئی لفظ بولا جاتا ہے اس سے مراد فرد کامل ہوتا ہے، تو مراد یہ ہے کہ جو کامل مومنین ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے خواب جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی تو وہ سچے نکلنا شروع ہو جائیں گے، اس لیے کہ اب وہ نبوت سے دور ہو رہے ہیں، نبی کے زمانے سے دور ہو رہے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ جتنا نبی سے دور ہوں گے زمانے سے برکتیں کم ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ ان کی تلافی پھر اس طرح سے کریں گے۔ اور مبشرات فرمایا کہ جو دین پر مضبوطی سے قائم رہیں گے ان کو خوشخبریاں بھی ملیں گی خواب میں، تاکہ وہ دین پر قائم رہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک حوصلہ افزائی ہوگی ان کی کہ ان کو اچھے خواب دکھا کے ان کو اپریشیٹ کیا جائے گا۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ پہلے عمل ہے اس کے بعد یہ خواب ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ اچھا عمل نہیں کر رہے، آپ نے بہنوں کی وراثت کھائی ہوئی ہے، آپ نماز کے پابند نہیں ہیں، تو آپ روزانہ خواب میں جنت الفردوس میں گھوم رہے ہوں، خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی آپ کو چندہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ بدعملی کرے گا جہنم میں جائے گا۔ تو یہاں پھر اس خواب تو 46واں حصہ ہے نا وہی کا، اور جو 100% وہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ برا آدمی جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے آپ اگر برے عمل کر رہے ہیں اور آپ روزانہ جنت الفردوس میں خواب میں گھوم رہے ہیں تو قطعاً آپ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ آپ جنت میں جائیں گے، یہ شیطانی خواب ہے، کیونکہ شیطان بھی خواب میں تصرف کرتا ہے۔ اور اگر آپ شریعت کے فرائض واجبات کی پابندی کر رہے ہیں، اپنی طرف سے پورا شریعت کو فالو کر رہے ہیں، لیکن خواب میں آپ کو آ رہا ہے کہ آپ جہنم میں گھوم رہے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ تسلی رکھیں، یہ تسلی کر لیں کہ یہ شیطانی خواب ہے جو آپ کو اعمال سے ہٹا رہا ہے، مایوسی کی طرف لے کے آ رہا ہے۔ تو پہلے عمل ہے، خواب بعد میں، یہ ذہن میں رکھیں۔
اور میں نے ایک بات اکثر میں بیانات میں کہتا ہوں کہ آج کل جو لوگوں کو خواب آتے ہیں نا، جو سوچ کے سوتے ہیں وہی آ رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر خواتین کے جب میرے پاس فون آتے ہیں تو وہ بتاتی ہیں مجھے سانپ نظر آیا، پھر مجھے چھپکلی نظر آئی، اور تو میں ان سے کہتا ہوں آپ میرڈ ہیں، شادی شدہ ہیں؟ وہ کہتی ہیں ہاں. میں کہتا ہوں گھریلو حالات صحیح ہیں؟ کہہ رہی ہیں نہیں گھریلو حالات تو ٹھیک نہیں ہے. میں کہتا ہوں ساس سے بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ دیورانی جٹھانیوں سے بنتی ہے؟ بالکل بھی نہیں بنتی. میں کہتا ہوں پھر وہ چھپکلیاں جو ہے نا وہ ساس اور دیورانی ہیں جو چھپکلیاں اور سانپوں کی شکل میں آ رہی ہیں. تو جو آدمی پریشان ہوتا ہے نا اس کے خواب پھر اسی طرح آ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ خوابوں کی تعبیر میں ٹائم ضائع کرنے کے بجائے اپنی پریشانی کو دور کریں. میاں صاحب سے بولیں بھائی مجھے اس خاندان سے ذرا الگ کرو، یا خود ٹھیک ہو جائے اگر آپ غلط ہیں. تو ساس کو ٹھیک کرنا تو آپ کو پتہ ہے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے، ساس کو ٹھیک کرنا بہت مشکل ہے. تو ایسی کنڈیشن میں مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کا خیال کرے، اس کو الگ گھر لے کے دے، اور اگر بیوی کی غلطی ہے تو پھر بیوی کو سمجھائے تاکہ گھر میں جھگڑے ختم ہو. تو یہ جو گھر میں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں اس سے بھی ڈرانے خواب آتے ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، بلکہ وہ آپ پہلے سے ڈپریشن میں ہوتے ہیں. تو جو آدمی خوش نہیں ہوتا اس کو خواب برے ہی آتے ہیں، جو خوش ہوتا ہے اس کو اچھے خواب آتے ہیں. تو یہ بھی ایک فیکٹ ہے، تو اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. دوسرا مسئلہ ایک اور اہم یہ بھی ہے کہ پیٹ جب خراب ہوتا ہے نا اور پیٹ میں گیس ہو اور آپ اسی حال میں چت سو جائیں تو بھی ڈراؤنے خواب آتے ہیں. تو ان سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ پیٹ کا علاج کرنا چاہیے. کتنے لوگ ہیں ان کو برے خواب آتے تھے، اس خواب میں وہ جن چڑیلے بھوتیں دیکھ رہے ہیں، کبھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم آسمان سے گر رہے ہیں، زمین پہ پہنچنے سے پہلے آنکھ کھل گئی تو شوگر ہے مرنے سے پہلے آنکھ کھل گئی ان کی. کبھی دیکھ رہے ہیں کوئی گلا دبا رہا ہے تو، اور کبھی کچھ ہو رہا ہے. تو میں ان سے اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی آپ مجھے یہ بتاؤ رات کو کھانا کب کھاتے ہیں؟ وہ بتا دیں 1:30 بجے رات کو ہم کھانا کھاتے ہیں اور 1:45 بجے سو جاتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی یہ پیٹ میں گیس اتنی بھری ہوئی ہے دماغ کی طرف چڑھتی ہے جس سے یہ چڑیلیں آ رہی ہیں، تو آپ رات کو کھانا جلدی کھائیں اور 2 گولی کارمینا گرم پانی سے کھا لیں، اس سے آپ کے خواب اچھے آئیں گے. تو ایسا ہوتا ہے وہ پھر وہ ہوتے ہیں تو وہ خواب خود بخود سیٹ ہو جاتے ہیں. تو جب آپ کے رات پیٹ بھاری ہوگا تو برے خواب آئیں گے آپ کو. چت لیٹنے سے برے خواب آتے ہیں. سیدھا جو چت لیٹتے ہیں نا تو معدے پہ بوجھ پڑتا ہے. اس سے بھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ آپ کو اکثر ڈرانا خواب جب آئے گا نا تو آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ سیدھے لیٹے ہوئے ہوں گے. کروٹ کے بل لیٹنے میں عام طور پر برے خواب نہیں آتے، یہ ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں. تو اس لیے کروٹ کے بل سونا چاہیے، اس سے بھی برے خوابوں سے حفاظت ہو جاتی ہے. پھر بھی میں نے بتایا کہ یہ سارے ٹوٹکے اختیار کر لیے، پھر بھی کوئی برا خواب آ رہا ہے تو پھر اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف فکر کرنی چاہیے. کہیں آپ کی زندگی میں بدعملی تو نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو تنبیہ ہو رہی ہے کہ بھائی انسان کا بچہ بن جا، سدھر جا تو، اور پھر انسان کا بچہ بننے کی کوشش کریں. پھر بھی اگر برا خواب آ رہا ہے تو پھر اس کو اگنور کر دیں، انشاءاللہ پھر آنا بند ہو جائیں گے. لیکن آ رہا ہے تو اگنور کر دیں، بھائی ہمارا عمل ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت سے ہمیں امید ہے. ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اپنی بدعملیوں کی وجہ سے اور کوشش کرتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے، اور جتنی اصلاح ہوگی اس میں ہم اللہ سے اچھی امیدیں لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.